بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی واحد القہار، والصلاة والسلام على سید الابرار، وعلى آلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرت دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، لا تعداد درود و سلام امام المرسلین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ بے ہوں۔ سامعین محترم، گزشتہ درس کے اندر حجیت حدیث کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور حجیت حدیث پہ چند دلائل دینے کے بعد منکرین حدیث کے جو اعتراضات، جو شبہات ہے حدیث پہ، حجیت حدیث پہ، ان کا ذکر کر رہا تھا، اور تب یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر یہیں سے بات جو ہے وہ شروع کروں گا جہاں پہ چھوڑی تھی۔ تو حضرات گرامی، وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی اگر بات کی جائے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یباشرنی وانا حائض، کہ حضور حیض کی حالت میں جو ہے وہ مباشرت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یا اس قسم کی دوسری جو ہے وہ روایات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یاد رکھیں
یہ شبہ، یہ اشکال، یہ ان کا اپنا جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے معتزلہ اور مرجئہ وہ بھی یہ اس طرح کے اعتراض جو ہے وہ بناتے رہے۔ کئی حنفی علماء جو ہے وہ بھی اس قاعدے کے قائل ہو کر حدیث کا رد کرتے ہیں۔ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک صاحب الرائے کے پاس جب البیعان بالخیار والی حدیث پیش کی گئی تو اس نے حدیث کا رد کر دیا، حالانکہ یہ حدیث تواتر کا درجہ رکھتی ہے، حالانکہ وہ حدیث جو ہے وہ تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو منکرین حدیث اس قاعدے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آپ پر احادیث پیش کی جائیں گی، ان کو قرآن پر پرکھ لینا، اگر مخالف ہو تو چھوڑ دینا۔ حضرات اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ باطل ہے، بلکہ حدیث جو ہے حدیث تو ہے ہی نہیں، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، یہ اس کا حدیث مصطفیٰ سے سرے سے کوئی او بھائی آپ نے یہاں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا کیوں لیا، جبکہ آپ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ تو جب آپ حدیث کو مانتے ہی نہیں، پھر آپ اپنے دعوے پہ حدیث مصطفیٰ کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی اس بیان کردہ روایت کو اگر مان بھی لیا جائے تو بھی آپ تو اس کو بطور دلیل جو ہے وہ پیش ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو حدیث جو ہے وہ حجت ہے ہی نہیں۔ ایک تو اس کا جواب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہی ہے کہ جب تم لوگ حدیث کا انکار کرتے ہو، حدیث کو مانتے ہی نہیں، تو پھر اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو بیان کرنے کا تو کوئی دکھ ہی نہیں بنتا۔ حضرات گرامی یاد رکھے، قرآن مجید میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہوگی وہ حجت ہوگی اور جو موافق نہ۔ تو حضرات اصل میں حدیث نے قرآن مجید کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ یہاں جو اعتراض میں جو آیت پیش کی گئی کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس میں حکم ہے کہ جماعت سے الگ رہو، اور ربما یباشرونی کا معنی ہے کہ جسم کو جسم کے ساتھ لگانا۔ اسی طرح البیعان بالخیار والی حدیث بھی عقود کے منافی نہیں، یہ تخصیص ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی خلاف ہے اس کے، یہ تخصیص ہے۔ حناف کہتے ہیں کہ جی حدیث ظنی ہے اور قرآن جو ہے وہ قطعی ہے، قطعی کی تخصیص ظنی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، حالانکہ کتاب و سنت میں اس قاعدہ کی کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں اس بات کا۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور امت کو جو ہے اس فتنے کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہیں کرنا چاہیے، اور امت کو جو ہے وہ صراط مستقیم سے جو ہے وہ گمراہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ تو جو ہے آج کی اس گفتگو میں یہ جو مسئلہ تھا، ان کا اعتراض تھا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرات کوئی حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے کہ حدیث ہی نے تو قرآن پاک کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی بندہ اس قرآن کی آیت کو مانتا ہے
اور حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ درود کے الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک سے دکھائے۔ اللہ نے حکم دیا نا محبوب پہ درود پڑھنے کا، تو اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو پھر اپنے اس دعوے پہ جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ قرآن سے لے کے آؤ، قرآن سے درود کے الفاظ جو ہے وہ دکھائیں۔ حدیث مصطفیٰ تو ہے ہی قرآن پاک کی وضاحت، تو لہذا پتہ کیا چلا کہ ان کا یہ اعتراض جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کا کوئی سرے سے کوئی اصل کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جی حدیث جو ہے یہ ظنی ہے، جو چیز ظنی ہو وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے استاد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الٹی سمجھ بھی کسی کو خدا نہ دے۔ کہتے ہیں جی حدیث جو ہے یہ ظنی ہے، جو چیز ظنی ہو وہ حجت نہیں ہو سکتی، اور اس پہ دلیل دی جاتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو حضرات اب آئیے، اب یہ ظن کے حوالے سے جو اعتراض ہے، یہ جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ لفظ اس سے پہلے کہ میں اس اعتراض کا جواب دوں، یہ لفظ ظن کو ذرا سمجھیے۔ لفظ ظن جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور قرآن پاک میں یہ 5 مقامات پہ آیا، یعنی 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی جو ہے قرآن پاک نے لفظ ظن سے یقین کا معنی لیا ہے، لفظ ظن سے یقین کا معنی لیا، اور یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کا اور اس کی طرف لوٹ کے جانے کا۔ یہاں گمان نہیں مراد لیا اس مقام پہ یقین مراد لیا ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ ہے ظن غالب جو گمان ہے، اور اس کی مثال بھی اللہ کا قرآن جو ہے وہ دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 ہے، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ یہاں ظن کا معنی ظن غالب ہے، یعنی غالب ظن جو ہے غالب گمان۔ اسی طرح تیسرا معنی جو ہے وہ قرآن نے شک کا کیا ہے، کہ شک کے معنی کے اندر جو ہے وہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے، جو کہ یقین کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جیسا کفار کہتے تھے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 32۔ اور اسی طرح ظن کا چوتھا معنی جو ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا یظنون، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 ہے۔ تو یہاں یظنون کا معنی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون، یہ سورۃ الجاثیہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ تو حضرات اسی طرح قرآن پاک نے اس لفظ کو جو 5ویں معنی کے اندر استعمال کیا وہ ہے سوء ظن، برا گمان۔ سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 12، اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہاں ظن کا معنی برا گمان جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اب ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس میں ظن حق کے مقابلہ میں ہے، کہ حق کے مقابلے میں ظن جو ہے وہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر ظن غالب ہو حق کے مقابلہ میں نہ ہو تو اس پر عمل ہوگا۔
جیسا کہ میاں بیوی حدود قائم کریں تو رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میں ظن کا معنی جہالت لا علمی ہے کہ حق کے مقابلے میں لا علمی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حدیث حق ہے اور حق کے مخالف حق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حق کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ حق آ جائے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ظن بھی بعض صورتوں میں جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ حضرات ظن کے معنی کے لحاظ سے ظنی حدیث کی دو صورتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ظنی الثبوت اور دوسری ہوتی ہے ظنی الدلالہ۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ظن نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے قرآن کی اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں، اس کا ثبوت قطعی ہے۔ دلالت کے لحاظ سے قرآن و حدیث دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ دلالت کے لحاظ سے قرآن و حدیث جو ہے یہ دونوں برابر ہیں۔ کچھ حدیثیں ظنی الدلالت ہوتی ہیں اور کچھ حدیثیں قطعی الدلالت جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ مثلا کل مسکر حرام، کہ ہر جو ہے وہ نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس کی دلالت جو ہے وہ بالاتفاق جو ہے وہ قطعی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی دلالت بھی جو ہے وہ بالاتفاق ہے۔ اور کئی حدیث جو ہیں وہ ظنی الدلالہ ہوتی ہیں۔ مثلا کسی حدیث میں لفظ جو ہے وہ مشترک ہو، جیسے من لم یتغنى کا معنی بے نیاز ہونا ہوتا ہے اور دوسرا معنی جو ہے اس کا سر لگانا جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ یہ فعل مضارع کے معلوم یا مجہول ہونے کے لحاظ سے معنی میں فرق جو ہے وہ آئے گا کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ حدیث کے طالب علم جو ہے گرامر کے وہ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے جو ہے وہ معلوم اور مجہول ہونے کے لحاظ سے معنی کے اندر جو ہے وہ بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں ہے کہ کاتب اور گواہ کو جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے یا کاتب اور گواہ جو ہے نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ہر وہ آیت یہاں ہر وہ آیت جو ہے جو لفظ مشترک والی ہوگی وہ ظنی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ جو آیات متشابہات ہیں وہ سب کی سب ظنی ہوگی، لیکن قرآن مجید ثبوت اور سند کے لحاظ سے یہ قطعی ہے۔ واقعے کے لحاظ سے قرآن جو ہے یہ متواتر ہے۔ اگر ظنی ہونے کی وجہ سے حدیث حجت نہ ہو تو قرآن پاک بھی جو ہے وہ تو پھر اس طرح جو ہے وہ حجت نہیں اس کو مانا جا سکتا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی تو کئی آیات جو ہے وہ ظنی ہے۔ اگر حدیث کا انکار صرف اس لیے کرتے ہو کہ حدیث جو ہے وہ ظنی ہے تو پھر قرآن پہ عمل کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ قرآن کی کئی آیات جو ہے وہ بھی تو ظنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی حدیث کا وہ ذخیرہ جو تواتر سے جو ہے وہ منقول ہے، تواتر سے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ظنی نہیں بلکہ قطعی ہے، اسے تو حجت ماننا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو تم باقی روایات کو ظنی کہہ کے اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرتے ہو، اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہو، اور بھائی قرآن کا حدیث کا جو ہے وہ ایک کثیر ذخیرہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کم از کم اس کو تو تسلیم کرو، اس کو تو مانو۔ تو
حضرات گرامی پتہ کیا چلا کہ جس طرح ان کے باقی شبہات جو ہے وہ بالکل بے بنیاد اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، اسی طرح ان کا یہ اعتراض جو ہے یہ بھی بالکل جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض جو ہے وہ حدیث پہ یہ کیا جاتا ہے حجیت حدیث کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے حجت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یاد رکھیں ان کا یہ قاعدہ، یہ اصول جو ہے یہ بھی نیا نہیں بلکہ یہ بھی پرانا ہے۔ معتزلہ اور جہمیہ نے اسی اصول کے تحت حدیث کا انکار کیا ہے۔ اس شبہ کا سبب یہ ہے کہ جب فلسفہ عربی زبان میں آیا تو بہت سے علماء جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، جیسا کہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے جو حنفی ساتھی ہیں، جب فلسفہ آیا تو لوگوں نے قرآن و سنت کے مسائل کو عقل کے اوپر پرکھنا شروع کر دیا اور عقل کو نقل پر مقدم جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ ان متاثرین میں جو ہے وہ معتزلہ بھی تھے، انہوں نے اسی شبہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا انکار کیا۔ اہل سنت میں احناف بھی اس سے متاثر ہوئے، بغیر جو ہے وہ بھی نہ رہ سکتے، احناف بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوئے، چنانچہ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ حدیث جو ہے یہ قیاس کے خلاف نہ ہو تو مانی جائے گی۔ کہتے ہیں جی حدیث جو ہے یہ اگر قیاس کے خلاف نہیں آتی تو اس صورت میں حدیث کو مانا جائے گا، بصورت دیگر جو ہے وہ حدیث کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ مثلا انسان ایسی گائے یا بکری جو ہے اس نے خریدی ہے کہ جس کا دودھ جو ہے وہ روک دیا گیا ہوتا ہے کہ قیمت تاکہ قیمت جو ہے وہ زیادہ مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدار ایسے جانور کو واپس کر سکتا ہے، ایسا جانور جو ہے وہ خریدا ہوا واپس کیا جا سکتا ہے، ساتھ ہی ایک سا کھجوروں کا بھی واپس کرے گا۔ یہ سا جو کھجوروں کا ہے یہ دودھ کے بدلے ہوگا۔ بعض احناف کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، عقل تو یہ چاہتی ہے کہ اس سے جتنا دودھ پیا ہے اتنی قیمت واپس کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس نے دودھ زیادہ پیا ہو اور صرف ایک سا کھجوریں دے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ انہوں نے فلاسفہ سے متاثر ہو کر فلسفیوں سے متاثر ہو کر جناب والا ایسی جو ہے وہ قیاس آرائی کر کے حدیث سے انحراف کیا۔ تو آئیے اس شبہ کا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز 2-3 طریقوں سے اللہ کی توفیق سے رد کروں گا۔ اس کا پہلا رد یہ ہے کہ عقلیں جو ہے عقلیں زیادہ ہیں، یہودی اور عیسائی بھی عاقل ہیں اور مسلمان بھی عقل رکھتے ہیں۔ عقلیں تو بہت زیادہ ہیں نا، یہودی اور عیسائی کی اپنی عقل ہے، مسلمانوں کی اب اپنی عقل ہے، مسلمان بھی عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حدیث جو ہے اس کو کون سی عقل کے خلاف جو ہے سمجھا انہوں نے، کون سی عقل کے خلاف جو ہے وہ حدیث ہے۔ پہلے اس عقل کا تعین کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عقل کے مخالف ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے یہ عقل کے موافق ہے۔ پھر منکرین حدیث یا متاثرین حدیث کے پاس جو ہے وہ عقل کو معین کرنے کا کوئی قاعدہ بھی نہیں۔ ہاں ایک عقل ہے جس کو میزان مقرر کیا جا سکتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان هو الا وحی یوحی کہ محبوب وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے. محبوب کی عقل اللہ رب العزت نے اتنی عقل جو ہے وہ سلیم بنائی ہے, اتنا عقل سلیم کے مالک ہے میرے محبوب کہ آپ سے بڑھ کے کسی کی عقل جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. اب جو بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کی عقل جو ہے وہ معیار ہے. جب حدیث معیاری عقل کے مطابق ہے تو جب کبھی وہ جس عقل کے خلاف قرار دی جائے گی وہ عقل جو ہے اس کی خبر لینی چاہیے. وہ عقل جو ہے وہ عقل نہیں ہوگی, وہ کم عقلی ہوگی, کیونکہ کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی, سب سے اعلیٰ عقل کی مالک ہستی جو ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے. اگر میرے محبوب کی ذات جو ہے ان کی بات پہ جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ عقل کے خلاف ہے تو پھر کائنات کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ میرے محبوب کی عقل پہ جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہو, اس کو کم عقلی جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. اور دوسری بات کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں, آپ کی بات جو ہے اس کو تسلیم بھی کر لیں, تب بھی آپ کے پاس موافقت اور مخالفت کا کوئی ضابطہ جو ہے وہی نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو دیکھنا پڑے گا یا قرآن کو دیکھنا پڑے گا. کیا کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ہے ضابطہ؟ تب بھی تو جو سب سے اعلیٰ عقل کا مالک ہے تب بھی تو اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا نا, اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے حوالے سے اس کا جو تیسرا جواب ہے, حضرات اگر اس رسول کو سامنے رکھ کے جو ہے اگر فیصلے کیے جائیں تو پھر قرآن مجید کی بھی کئی جو ہے وہ آیات جو ہے وہ ایسی ہیں کہ عقل کے خلاف ہیں, تو پھر قرآن مجید جو ہے گویا کہ وہ بھی اس طرح حجت نہیں ہوا, پھر اس کو بھی حجت نہ کہو. مثلا ہدہد کا گفتگو کرنا اور چیونٹیوں کا بولنا یہ عقل کے خلاف ہے. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ انسان سے ہم کلام ہو؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. اور چیونٹی بولے اور انسان جو ہے اس کی آواز سن لے, اس چیز کو بھی عقل تسلیم نہیں کرتی, یہ بھی عقل کے خلاف ہے. بلکہ جتنے معجزات ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ عقل کے خلاف ہیں. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث کے خلاف سب سے پہلے جن لوگوں نے کہا کہ یہ اعتراض پیش کیا کہ عقل جو ہے اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتی, حدیث کو عقل پہ پرکھنے والے جو ہے وہ ذرا خود ہی دیکھ لے کہ وہ کون لوگ تھے. اور اگر آج بھی کوئی بندہ حدیث کو عقل پہ پرکھتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہے یا کن لوگوں کی فہرست کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرات گرامی اسی طرح یہ ایک دو اعتراض ہیں, بس یہ دو اعتراض پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. کہتے ہیں جی حدیث جو ہے وہ اس لیے حجت نہیں کیونکہ وہ سائنس کے خلاف ہے. کہتے ہیں جی حدیث جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے. یہ مغربی تہذیب سے متاثر ہے نا بیچارے. کہتے ہیں یہ سائنس کے خلاف ہے, اس لیے لہذا یہ تو نہیں, مطلب اس کو اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. تو حضرات سائنسی تحقیقات میں اختلاف جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں. ہاں سائنسدانوں کے اندر جو ہے وہ کئی چیزوں کے اندر اختلاف موجود ہے. اگر آپ سائنس کے طالب علم سے اس حوالے سے گفتگو کریں وہ آپ کو بتائے گا
ان میں سے کس کو جو ہے وہ تسلیم کریں اور کس کو رد کریں. مثلا مثال کے طور پہ ایک مثال جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ پہلے جو قدیم سائنسدان تھے وہ کہتے تھے کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے، یہ زمین جو ہے یہ حرکت نہیں کرتی. اب دور حاضر کے جو جدید دور کے جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ حرکت کرتی ہے، یہ زمین سیارہ ہے اور یہ باقی سیاروں کی طرح یہ حرکت کرتا ہے. پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ آسمان جو ہے یہ ایک مادی ہے، چیز ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے یہ حد نگاہ کا نام ہے. تو حضرات سب سے پہلے سائنس پہ جو قرآن و حدیث کو سائنس پہ پرکھنے والے جو ہیں سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ سائنس جو ہے اس کا تعین کرنا چاہیے کہ یہ سائنس جو ہے اس کے جس کو آپ کسوٹی جس کو میزان بنا رہے ہیں وہ تو بذات خود کئی اختلافات کی شکار ہے. اسی طرح اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بھی جو ہے قرآن مجید بھی سائنس کے خلاف ہے. مثلا اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ. جب ذوالقرنین جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئے تو دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ والے گڑھے کے اندر جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. یہ قرآن کی جو ہے وہ بات ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن آج کے سائنسدان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کو جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ سرے سے اس چیز کا انکار ہی کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی سائنس کے خلاف ہے. جہنم کے درختوں کا وجود اور ان کا پھلدار ہونا کیا یہ سائنس کے مطابق ہے؟ او بھائی اگر تم حدیث کو اس لیے جو ہے وہ رد کر رہے ہو کہ یہ سائنس کے خلاف ہے تو پھر قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ ذوالقرنین کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا یہ بھی تو سائنس کے خلاف ہے. سائنس جو ہے آپ کی جو جدید سائنس ہے وہ تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ سورج غروب ہوتا ہے. اس کے نزدیک تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں. اور پھر قرآن پاک نے جو جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا، جہنم کے اندر درختوں کا تذکرہ کیا اور پھر جناب والا ان کے اوپر جو ہے وہ پھلوں کا تذکرہ کیا کہ وہ پھلدار ہوں گے. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سائنس کے مطابق ہیں؟ یا تو پھر قرآن کی ان آیات کو، قرآن پاک کے ان الفاظ کو بھی جو ہے وہ سائنس کے مطابق جو ہے وہ ثابت کرو. تو حضرات گرامی اگر یہ سائنس کے مطابق نہیں ہے تو پھر قرآن جو ہے وہ حجت ہے آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی. تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ حدیث مصطفیٰ جو ہے وہ بھی حجت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سائنس کی رسائی انسانی عقل تک محدود ہے، اس لیے ہمیں احادیث اس کے خلاف معلوم ہوتی ہیں. مثلا آج کل ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ پہلے سائنسدان ان کو جانا نہیں کرتے تھے. پہلے سائنسدانوں کو یہ ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن سسٹم اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، سیٹلائٹ کا نظام نہیں تھا، ان کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب اگر ان میں سے کوئی آئے تو یہ نظام دیکھے تو اس نے ماننا ہی نہیں، اس نے کہنا یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرات اصل سائنس قرآن و حدیث ہی ہے جن کی رسائی انسانی عقل تک ہی محدود نہیں بلکہ اللہ علیم و خبیر کے علم پر مبنی ہے.
لہذا یہ اعتراض جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ سائنس کے مطابق جو حدیث ہوگی اس کو سمجھا جائے گا، جو نہیں ہوگی اس کو نہیں جو ہے وہ جو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اس وجہ سے رد کر رہے ہیں کہ جناب والا حدیث جو ہے یہ سائنس کے خلاف ہے۔ تو حضرات آج کی گفتگو میں جو آخری اعتراض ہے اس حوالے سے عجیت حدیث کے حوالے سے وہ ہے کہ کہتے ہیں جی احادیث جو ہے وہ آپس میں متعارض ہوتی ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور کوئی اور حکم ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو بندہ ہاتھ سے پکی ہوئی چیز جو ہے وہ کھائے تو وضو کرے، اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بعد کا عمل جو صحابی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء من مسد النار، کہ وضو نہیں کیا، آگ سے پکی چیز کھا کے وضو نہیں کیا۔ اور اسی طرح جناب یہ روایت جو ہے یہ پیش کی جاتی ہے کہ قبرستان جانے سے جو ہے وہ منع کیا تھا، بعد میں پھر قبرستان جانے کی اجازت بھی دی ہے۔ تو حضرات گرامی اس طرح کے جو ہے وہ اشکالات اور اس طرح کی متعارض حدیث جو ظاہری تعارض ان کے اندر ہوتا ہے ان کو سامنے رکھ کے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ اگر یہ حدیث جو ہے یہ حجت ہوتی، یہ صحیح ہوتی تو پھر اس کا آپس کے اندر جو ہے یہ اختلاف جو ہے وہ نہیں تھا ہونا۔ حضرات گرامی یہاں ایک بات کا ذکر کروں گا، اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے تعارض حدیث کے حوالے سے ایک مستقل جو ہے وہ بیان جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے دے چکا مستقل بیان ہے، اب آپ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی چیز جو ہے اس کو محفوظ رکھنا یا اس کو دوبارہ رپیٹ کر کے سننا کسی بھی وقت جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں رہا، ٹھیک ہے، ساتھی جو ہے وہ اس کو سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حضرات گرامی آئیے اب اس اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے یہ بات یاد رکھیں، یہاں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، جس بھائی نے کوئی تفصیل جاننی ہو وہ پھر جو ہے وہ تعارض حدیث کا موضوع جو ہے اس کو سن لے۔ اس میں یہ ہے کہ حدیث میں حقیقی تعارض جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور بفرض تسلیم قرآن مجید میں جو ہے ظاہری تعارض ہوتا ہے، تو جو جواب اس کا ہوگا وہی جواب جو ہے وہ تعارض حدیث کا جواب ہوگا۔ کہ اگر اس وجہ سے حدیث کو نہیں مان رہے کہ اس میں ظاہری تعارض ہے تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی تو کئی آیات ہیں جن کے اندر تعارض ہیں، ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جو جواب ان کا آپ کے پاس ہے وہی جواب جو ہے وہ حدیث کا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ظاہری تعارض سے شے کا حجت نہ ہونا جو ہے یہ لازم نہیں آتا، ورنہ قرآن پاک بھی جو ہے وہ حجت نہیں رہے گا۔ تو حضرات گرامی اسی طرح چلتے چلتے یہ بھی ایک بات جو ہے وہ ذکر کر دوں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ نہیں لیا۔ میں اس سے پہلے گفتگو کے اندر جو ہے وہ بیان کے اندر اس بات کا ذکر کر چکا کہ اللہ رب العزت کا یہ جو کہنا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، محدثین نے اور مفسرین نے جو ہے وہ یہاں اس آیت سے مراد جو ہے وہ حدیث کو بھی لیا ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر جو ہے وہ حدیث کا علم بھی شامل ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ اور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں حکمت سے مراد امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہاں حدیث ہے، تو گویا کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ لہذا یہ اعتراض جو ہے یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ تاریخ کے خلاف ہے،
تو کیا تاریخی بات جو ہے وہ باسند ہے یا کہ بلا سند ہے؟ بلا سند کا کوئی اعتبار نہیں، بلا سند جو ہے وہ بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر باسند ہے تو سند دیکھی جائے گی کیا صحیح ہے یا ضعیف ہے، ضعیف ہے تو اس کا کوئی اعتبار جو ہے وہ نہیں ہوتا، صحیح ہے تو وہ حدیث کے خلاف نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو اس طریقے سے ورگلانے کی کوشش کرے تو اس کو کہیں کہ بھائی کیا یہ تاریخی بات جو ہے وہ سند کے ساتھ ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو سند کے ساتھ ثابت ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا اس کی سند جو ہے وہ درست ہے، اس کی سند صحیح ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس کی سند صحیح ہے تو پھر یہ بات یقین کر لیں کہ جو صحیح سند سے جو تاریخی بات ہے وہ حدیث کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور حدیث بھی اس کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ بفرض تسلیم قرآن مجید بسا اوقات تاریخی روایات کے خلاف آتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور تاریخ جو ہے وہ آزر کو چچا کہتی ہے، قرآن آزر کو باپ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور تاریخ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب والا یہ آزر جو ہے یہ آپ کا باپ نہیں تھا، آزر جو ہے آپ کا چچا تھا۔ تو یہ غامدیت کے پاس جو دلیل جو جواب قرآن کی نص پہ ہے، قرآن کی اس بات کا ہے، وہی جواب انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے ہے، حدیث کی بابت وہی جواب ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی جو ہے وہ حدیث کے دفاع کے لیے جو ہے وہ پسند کر لے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔